السلام علیکم میرے دوستو عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، آگے بڑھائیے۔ یہ انفارمیشن اینڈ نالج بیسڈ چینل ہے۔ الحمدللہ یو ول فائنڈ ایوری انفارمیشن کریڈیبل، ان امپیچبل، انڈینیبل۔ بھارت پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کتنی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے پاکستان کی۔ ان کا پورا گودی میڈیا جو ہے، اور یہ جو فاشسٹ میڈیا ہے جو اپنے آپ کو فریڈم اور ایکسپریشن کے نام پر کچھ بھی یعنی کہہ دینے کو تیار ہے۔ بھائی نہیں، آپ نے تو رہنے کا فیصلہ نہیں کر لیا نا کہ آپ پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ وہ تو آپ 75 سال سے یہی کر رہے ہیں، اور مزید کتنے سال کریں گے تو یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ دا ٹائم ول ٹیل یو۔ پاکستان کا انتم ہونے والا ہے۔ یہ ہیں وہ انڈیا کے یوٹیوبرز اور میڈیا جو ہے وہ، اس کو میں کیا لفظ استعمال کروں، کیا کہا جا سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ کی آنکھوں میں پاکستان کھٹک رہا تھا، اب تو آپ کے مشرق کے اندر ایک اور پاکستان بن گیا ہے۔ پاکستان سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے دوست بنگلہ دیش، وہ پاکستانی ہے اور یہ بنگلہ دیشی ہے۔ یہ دونوں طرف آپ کے بنگلہ دیش ہے، دونوں طرف پاکستان ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ انتم ہونے والا ہے۔ فیض حمید کی چائے ہماری بڑی مہنگی پڑی، ڈان نے لکھی، سرخی لگائی، یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے۔ بھائی آپ سے گورنمنٹ نہیں چل رہی، آپ کے پاس فورن افیئرز کے چارج آپ کے پاس ہے، فورن منسٹر، اور ایلیویٹ کر کے اپنے آپ کو، کہ چونکہ آپ کی گھر کی بات ہے، نواز شریف آپ کے سمدھی ہیں، اور شہباز شریف نواز شریف کی کوئی چھوٹا بھائی ہے، مریم ان کی بھتیجی ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اقتدار تو گھوم پھر کے ان کے گھر میں ہی ہے نا، یا پھر پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل عہدے لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو نواز شریف کی پارٹی نے اکوموڈیٹ کیا، پیپلز پارٹی نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو ایم کیو ایم نے، وہ لچ تلنے والی بات ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کیا۔ کراچی شہر کی صورتحال حیدرآباد کی آپ کے سامنے۔ پروگریس کا لیول کیا ہے کہ سندھ کو کراچی کے برابر لانے کے بجائے، سندھ میں، اندرون سندھ شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں ترقی دینے کے بجائے آپ نے کراچی کو سندھ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے ترقی کا ماڈل آپ کا۔ اینی وے، تو جناب یہ اسحاق ڈار صاحب از ان امریکہ، دیر از نو اکنامک ایجنڈا ان ہز ہینڈس۔ اس نے ظاہر ہے وہ تو اورنگزیب صاحب ہی نہیں کرنا ہوتا ہے، حبیب بینک کے ملازم، حبیب بینک کے سابق صدر، آغا خان گروپ کے ملازم۔ تو اسحاق ڈار از ناٹ کیرنگ این اکنامک ایجنڈا ان ہز ہینڈس۔ وہ گئے ہیں، پہلے وہ نیو یارک میں گئے، اس کے بعد واشنگٹن ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ جو ہوا، نعرے لگے، چور چور چور، تھیف تھیف تھیف۔ یہ تو آپ کا استقبال کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ، امریکن پاکستانیوں نے۔ اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، یو ول ٹرائی یور بیسٹ کہ کسی لابسٹ سے یا کسی بندے سے مل کر مارکو روبیو ہی سے کم از کم ملاقات ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہو جانی چاہیے، پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے، یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان۔ لیکن ان کے پاس باقی انفارمیشن بھی ہے کہ پاکستان میں اٹراسٹیز اینڈ ہیومن رائٹس کی کیا پوزیشن ہے۔ جیسا کہ پی ٹی آئی نے ارینج کیا کہ جی ایک پروٹیسٹ ڈیمو ہوگا آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جنرل سید عاصم منیر کے خلاف لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے۔ تو پاکستان کو چاروں طرف سے جو ہے بدنامی مل رہی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ وہ لے دے کے نوجوان جو ہیں، وہ جوان اور نوجوان اپنی جانیں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن لا اینڈ آرڈر، انٹرنیشنل ریپیوٹ اور انڈیا کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف، چائنا جیسے قریب ترین دوست، ان کے ہاں تو نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے۔ امریکہ ہے انٹرفیئرنس کرتا ہے، برطانیہ کرتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں آپ سے ناظرین کہ سچویشن از ناٹ ایٹ آل گڈ فار پاکستان۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے کہ جی پاکستان کا انتم سنسکار ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پاکستان آکوپائڈ یعنی آزاد کشمیر کو قبضہ کر لیں گے۔ ارے بھائی کرو، آؤ تو صحیح، میدان میں تو آؤ۔ بالا کوٹ میں آپ کا کچور بنا دیا، آپ کو واپس کر دیا ابھی ادھی نندن کو عمران خان نے، کوئی ضرورت نہیں کرنے کی۔ کلبھوشن تھا نا آپ کے پاس، پکڑ کے رکھنا چاہیے تھا اس کو کہ نہیں جی انٹرنیشنل جنیوا کنونشن، یہ وہ، امریکہ مجھے چھڑائیں اس بندے کو۔ آیا کس لیے تھا یہاں پر؟ دشمن ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ جو آپ کو ایک آہنی ہاتھ کے ساتھ پنچ مارنا ہوتا ہے اس کے فیس پر، اس کے سر کو توڑنا ہوتا ہے۔ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ود انڈیا،
اور رب کا کرم کیا ہے کہ پاکستان کے لیے سپورٹ ملی ایسٹ آف انڈیا کے ساتھ، وہ ہے بنگلہ دیش، وہ ہے ہمارا بچھڑوا بھائی۔ تو جناب علی لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے کہ آخری گھڑی تو بھارت کی ہوگی۔ آپ نے تو پارلیمنٹ میں بھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا ہے، پینافلیکس لگایا ہوا ہے یا کوئی پکچر لگائی ہوئی ہے یا کچھ لکھ کے لگایا ہوا ہے اکھنڈ بھارت۔ بھائی گریٹر پاکستان کی بات ہوگی، گریٹر بنگلہ دیش کی بات ہوگی، آپ منی پور، میزورم اور ناگالینڈ وغیرہ کی خیر بنائیں۔ 7 بینجمن سسٹرز وہاں پہ موجود ہیں، عیسائی ریاست بنے گی وہاں پہ، جب ٹیمور لسٹے میں بن سکتی ہے انڈونیزیا میں تو یہاں بھی بن سکتی ہے، جب سوڈان میں بن سکتی ہے تو یہاں بھی بنے گی۔ آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جی وہ ہم نے، بھائی مودی ہے، مودی کے ساتھ ٹرمپ نے بزنس کیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور اسٹریٹجک ریلیشنز نہیں ہیں وہاں پر، اٹس اے پارٹ آف بزنس۔ یار انڈیا کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے 140 کروڑ، وہ چائنا کے سامنے تو ٹھہر نہیں سکتا۔ چائنا تو مار کے ان کا مار کے بھوس بھرا ہوا ہے، میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں۔ تو جناب یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ آپ نے سارک کو ختم کر دیا، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، اور اپنی سارک بنانے کی کوشش کی پاکستان کو مائنس کرنے کے بعد۔ تو بنگلہ دیش تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ تھائی لینڈ کو انوالو کرنے کی، انگیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیز آر دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ سیریسلی ویو کہ آپ کے الیکشن کمیشن ابھی تک فارمیشن نہیں ہو چکی، آپ نے کیا کوئی انویسٹیگیشنز کرائی ہیں جو آپ ہی کے خلاف جائیں گی، کیونکہ آپ نے دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ آپ معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ کی تو برتھ ہی ایک انلیجیٹیمیٹ الیکشن پروسیڈنگز کے ذریعے ہوئی ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کی جو برتھ ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے حکومت کی، وہ انلیجیٹیمیٹ پروسیس کے ذریعے ہوئی ہے۔ اینڈ پیپل ڈو انڈرسٹینڈ کہ انلیجیٹیمیٹ پروسیس کیا ہے، انلیگیلٹی کیا ہے، ان لافل کام کیا ہے، ان کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکال دی جائے تو بچتے ہی کچھ نہیں۔ تو یہی بات ہے جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں۔ 26 امینڈمنٹ کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، روزانہ سپریم کورٹ میں ایک سرکس لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں نتائج عوام خود اخذ کر لیتے ہیں۔ عوام باشعور ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اینڈ ہاؤ لانگ؟ اس مہینے، اس سال کے آخر میں آپ کی ٹرم پوری ہو جائے گی۔ آرمی چیف صاحب سے عرض کر رہا ہوں میں، آپ کو آئی ایس پی آر کو صرف پی ٹی آئی کے خلاف اسٹیٹمنٹ جاری کرنے پر یا ریبٹل پر نہ لگائیں، بلکہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے اور جو گلوبل سچویشن ہے، جو ریجنل سچویشن ہے، جو افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، یا انڈین پروپیگنڈا زہریلا ہے، یا جو ایسٹ بنگال کے خلاف، مسلم بنگال کے خلاف جو سازشیں ہیں، پاکستان کا نام لے لے کے کہا جا رہا ہے، ٹرکی بھی اس میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیا نا آپ نے، مودی سے اتنا برداشت نہیں ہوا کہ جناب وہ اگر ٹرکی نے ان کو ڈرونز دے دیے ہیں، پاکستان کو بھی دیے ہیں، انڈونیشیا کے بھی 60 ڈرونز کا سودا ہوا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک متنازع علاقہ یورپ میں، اب مودی صاحب یورپین پلیئر بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ واٹ از دیٹ؟ کہ گریک سائپرس میں، یعنی یونانی قبرص میں سپورٹ کی جائے یونان کی، تاکہ یونانی قبرص پہ اس کا قبضہ رہے اور ترکی کو وہاں سے ٹرکش سائپرس سے نکال دیا جائے۔ اور اس نے کہا جی ہم آپ کو راکٹ سسٹم دیں گے، سستا ہے انڈین کا سسٹم، راکٹ سسٹم $50,000، امریکن 100,000۔ آپ کو ٹرکی کی پاکستان سے دوستی، ٹرکی کی بنگلہ دیش سے دوستی، ٹرکی کی انڈونیشیا سے دوستی، ٹرکی کی ملیشیا سے دوستی، ٹرکی کی چائنا سے دوستی، ٹرکی کا سیریا میں رول آپ کو پسند۔ یو وانٹڈ ٹو ہیو اے بگر رول، آپ یہ چاہتے ہیں جی میں بھی ایک گلوبل پلیئر بن جاؤں۔ نو، سعودی عربیہ میں میٹنگ ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس نے تو زیلنسکی کو نہیں آنے دیا۔ غور کریں، یوکرین کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، یوکرین کے صدر ہی کو انہوں نے مذاکرات پہ نہیں بلایا۔ رشیا بیٹھا ہوا ہے، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، سعودی عربیہ درمیان بیٹھا ہوا ہے، ان کا فارن منسٹر ہے، ایم بی ایس موجود ہے۔ تو اٹ واز اے یونیک سارٹ آف اے تھنگ۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ پیرس کانفرنس، ادھر سیکورٹی کانفرنس جرمنی، جے ڈی وانس نے یورپین سی کو ڈرا دیا، دھمکا دیا۔ آپ نے پوری اسپیچ سنی ہوگی
نیٹ پہ موجود ہے۔ تو جناب یہ ہے وہ معاملہ جس پر آپ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ورلڈ بینک کی رپورٹ پاکستان کے بارے میں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ڈیلیگیشن کی رپورٹ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد، اور یورپین یونین کی رپورٹ آپ کے بارے میں، یہ خطرے کے سگنلز ہیں قبل اس کے کہ آپ کے کندھوں سے چوکیدار اٹھا لیا جائیں، توبہ کر لو۔ یہ ہے حضرت علی کا فرمان۔ رب موقع دیتا ہے انسان کو، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور حاکم وقت کے لیے تو بہت سختیاں بھی ہیں۔ یہ مت سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ایک انعام دے دیا، ٹھیک ہے، رب کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں کہ ہم آپ کو جس کو عزت چاہیں دیں، جس کو ذلیل کریں، جس کو چاہے اقتدار دیں، ملک دیں، جس کو چاہیں جس سے چھین لیں۔ یہی یاد ہے، میں ایشین اکنامک ریویو کا ایڈیٹر تھا، تو اس پر میں نے ایک ٹائٹل دیا تھا جب فاروق لغاری مرحوم نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا، بے نظیر کو اقتدار سے باہر نکال دیا، اینڈ داؤ اسٹیپسٹ آف پاور، سورہ آل عمران۔ تو آپ نے بھی جانا ہے، ساری زندگی تو آپ نے نہیں بیٹھنا۔ نینو ٹیکنالوجی پہ پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ جو کہ اسکینڈینیویا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر کہتا ہے کہ جناب علی وہ کوئی مینٹل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سائیکوسمیسٹک ہے، وہ بندہ تربیت نہیں ہوئی اس بندے کی، اس لیے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، عمران کو سپورٹ کرتا ہے۔ جناب کمیونیکیشن کے اس دور میں اٹس اے ٹوٹل اوور ہال، اٹس اے ٹوٹل ٹرانسفارمیشن۔ ارلی یو انڈرسٹینڈ بیٹر اٹ ول بی فار یو، بیٹر اٹ ول بی فار دی کنٹری، بیٹر اٹ وڈ بی فار دا نیشن۔ یہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کو اوپن فیلڈ دینی ہوگی آپ کو۔ آئی ٹی کے دور میں ان کے ہاتھوں کو اور زبانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، ان سے بیٹھ کر سمجھیں۔ بائی لیٹرل ملٹائی لیٹرل کمیونیکیشن جو ہے، ڈائلاگ جو ہے، ملٹائی لیٹرل ڈائلاگ ود ان دا کنٹری، مختلف لوگوں کے ساتھ، بلوچستان ہو یا کے پی ہو، اور جو ہمارے نوجوانوں کو اور معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں ان کے لیے تو پھر وہ جو ٹیٹ فار ٹیٹ، بالکل صحیح۔ آج کے لیے ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈیولپمنٹس بہت ہیں، میں پاکستان کے معاملے میں تھوڑا سا ریزرو رہ کے بات کرتا ہوں، باوجود کہ آپ کے پاس بے شمار انفارمیشن زیادہ تر پرو پی آئی ٹی پی ٹی آئی پہنچ رہی ہوتی ہے، تو میں اس پر صرف چند ٹپیکل پوائنٹس پر گفتگو کرنا زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔